بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، دنیا نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نقطہ نظر۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد اجمل جامی، میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مجیب الرحمان شامی صاحب۔ شامی صاحب، آج تو بڑی اہم خبر آئی ہے سعودی عرب سے، وہاں پر قیادت کی اچانک تبدیلی ہوئی۔ جو ولی عہد ہیں محمد بن نائف، ان کو تبدیل کر دیا گیا، ان کی جگہ 31 سالہ محمد بن سلمان جو ان کے اپنے بیٹے ان کو لگایا گیا، اور پھر جو محمد بن نائف ان کو وزیر داخلہ کے عہدے سے بھی ہٹا دیا گیا۔ تو یہ اچانک ہوا، کیسے ہوا؟ سوالات جنم لے رہے ہیں۔ کئی دنوں سے یہ چہمگوئیاں تو ہو رہی تھیں، اور مختلف جو بین الاقوامی حلقے ہیں ان میں یہ بات زیر بحث تھی کہ سعودی عرب میں کوئی تبدیلی ہونے والی ہے، لیکن اچانک یہ فیصلہ کیا، اور پھر ان کی جو کونسل ہے، ایلیجنس کونسل کیا کہیں گے اس کو آپ، جو مرکزی شورا کہہ لیں، شورا کہہ لیجئے، نہیں شورا تو نہیں ہے، وہ تو ایک الگ سے باڈی ہے جو بادشاہ کا انتخاب کرتی ہے اور ولی عہد کا تقرر کرتی ہے۔ اسے 2006 میں قائم کیا گیا تھا، تو اس میں جو تمام بڑے ہیں سعودی خاندان کے، ایک اخبار نے اس کونسل کا ترجمہ کیا ہے ترقی کونسل، ترقی کونسل کہہ لیجئے، یا اس کو یعنی فرائض کونسل کہہ لیجئے۔ بہرحال تو اس نے یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے 34 ارکان میں سے 31 نے ان کی فیور یہ تبدیلی کی حمایت کی ہے، اور تبدیلی ہو گئی۔ اور اس کے بعد سعودی ٹی وی نے محمد بن نائف کو دکھایا بار بار کہ وہ بیعت کر رہے تھے اور بوسہ دے رہے تھے ولی عہد جو نئے ہیں ان کے ہاتھوں پر، اور اسی طریقے سے ایک بیعت عام بھی لی گئی، یعنی عام جو لوگ ہیں، یعنی جو وہاں کے عمرا ہیں جو کاؤنٹ کرتے ہیں، ان کی بیعت بھی لی گئی نئے ولی عہد کے لیے۔ تو محمد بن سلمان جو ہیں وہ ایک بڑی تبدیلی کا سبب بن گئے ہیں، اور جو سلمان بن عبدالعزیز ہیں جب یہ بادشاہ بنے تو اس وقت ان کی 89 سال کی عمر تھی، اور اب 81 سال کے ہیں۔ اور اس وقت انہوں نے بادشاہ بنتے ہی پہلے تو اب ان کے جو ولی عہد مقرر ہوئے تھے مقرن بن عبدالعزیز، وہ سب سے اس وقت کم عمر سعودی شہزادے تھے، کنگ عبدالعزیز کے بیٹے۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے تیزی کے ساتھ اقتدار جو ہے کنگ عبدالعزیز کے بیٹوں سے ان کے پوتوں میں منتقل کر دیا، یعنی شہزادہ نائف جو ہیں ان کے بیٹے جو کہ ولی عہد تھے، اور سلطان جو ولی عہد تھے سلمان صاحب سے پہلے، یہ ان کے بیٹے تھے، ان کو ولی عہد بنایا، اور دوسرا ولی عہد بنایا نائب ولی عہد اپنے بیٹے محمد کو۔ اور بھی تبدیلیاں کی گئی، اور وزیر دفاع بھی بنے وہ، جی، اور تیل کے وزیر بھی بنے، اور لیکن اس کے بعد وہ انہوں نے قانون کی ڈگری حاصل کی ہوئی ہے، ریاض یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں، تو بڑی تیزی کے ساتھ انہوں نے اپنا نقش جمانا شروع کیا۔ وہ اس سے پہلے جو کراؤن پرنس کی جو کورٹ تھی نا، عدالت، اس کے سربراہ تھے اور وزیر کے درجے پہ تھے، تو ان کا بڑا اثر و رسوخ تھا، اور ایک بڑا اپنا ویژن ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ سعودی اکانومی جو ہے اس کو تیل پر اس کا انحصار ختم کر دیا جائے، اور دیگر ذرائع، اس کے لیے ان کا پلان ہے 2030 تک وہ یہ تبدیلی کرنا چاہتے ہیں۔ اور انہوں نے چین کا بھی دورہ کیا، روس کا بھی دورہ کیا، امریکہ کا دورہ کیا، اور ایک بیرونی دنیا میں بھی وہ بہت متعارف ہیں، اور ان کو ایک بڑی تبدیلی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ تو سعودی عرب کے جو نوجوان ہیں ان، اور 70% آبادی جو ہے نا اس سعودی عرب کی، وہ 30 سال سے کم عمر لوگوں کی ہے، اور اس میں وہ ان کو ایک لیڈر کے طور پہ آئیڈینٹیفائی کرتی ہے، اور ان کی تصویریں آپ کو نظر آئیں گی، ان کے پوسٹر نظر آئیں گے، ان کے اشتہار نظر آئیں گے، تو نوجوان جو ہیں ان میں وہ بہت پاپولر ہیں۔ تو بہرحال اب ایک ہلکی سی کشمکش تو یہ تھی، اور سمجھا جا رہا تھا کہ سعودی عرب میں یہ بھتیجے جو ہیں ان کے ہیں محمد بن نائف، وہ اقتدار سنبھالیں گے، یا محمد بن سلمان جو ہیں، تو ان کے درمیان ایک ہلکی سی کشمکش کی بات تو ہو رہی تھی۔ تو اب کہتے ہیں مبصرین کہ اس سے سعودی عرب کے حوالے سے ایک یکسوئی ہو جائے گی،
یعنی ایک انہوں نے اپنی طاقت کو مضبوط کر لیا ہے اور ایک نوجوان کو تیار کر لیا ہے. اب یہ نوجوان جو ہیں یمن میں کارروائی بھی انہی نے شروع کی تھی. اب قطر کے خلاف بھی ایک سخت رویہ ہے ان کا. تو ایک طرف تو وہ سعودی عرب کو اس کی اکانومی کو ماڈرنائز کرنا چاہتے ہیں, دوسری طرف وہ بڑی شدت کے ساتھ جو ان کا اپنا ایجنڈا ہے نیشنل, اس کو بروئے کار لانا چاہتے ہیں, یمن ہو یا قطر کا معاملہ. اس لیے آپ دیکھتے ہیں سعودی عرب پر, سعودی عرب کے اندر تو میرا خیال ہے کہ اس کے اثرات منفی نہیں ہوں گے, مثبت ہوں گے. اچھا, کچھ اور بھی تبدیلیاں کی, جیسے وزیر داخلہ بھی تبدیل ہوئے ہیں, تو وہ شہزادہ عبدالعزیز بن سعود بن نائف کو لگایا گیا, اور یہ شہزادہ بندر بن فیصل بن بندر بن عبدالعزیز کو جنرل انٹیلیجنس شعبے کے سربراہ کا معاون. دیکھیں اس وقت جو سعودی رائل فیملی ہے نا, اس کے افراد کی تعداد کچھ 15,000 کے قریب ہے. ان کے جو بیٹے ہیں, بیٹیاں, پوتے, پوتیاں, نواسی, تو کنگ عبدالعزیز اور یہ ایک منفرد بادشاہت تھی اس لحاظ سے کہ یہ بھائیوں کو اقتدار منتقل ہو رہا تھا. یعنی کنگ عبدالعزیز کے جو بیٹے تھے وہ ایک بیٹے سے دوسرے بیٹے, دوسرے بیٹے سے تیسرے بیٹے, اب یہ ایک نئی جنریشن پر کو اقتدار پہنچے گا. یعنی پوتے جو ہیں اب وہ وراثت ان کو منتقل ہوگی, اور کہا جا رہا ہے کہ لمبے عرصے تک توقع یہ ہے کہ محمد بن سلمان جو ہے ان کے ہاتھ میں ذمہ داریاں رہیں گی. گویا سعودی عرب جو ہے ایک نیا سعودی عرب تشکیل دینے کی ان کی خواہش ہے. اور سعودی عرب میں یہ بھی ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ بادشاہت تو ہے, لیکن جو قانون ہے وہ قرآن و سنت کا قانون ہے. قرآن و سنت سورس آف لا ہے اور ان کی بالادستی ہے. اسی طریقے سے وہاں جو علماء ہیں ان کی گرفت بھی بہت مضبوط ہے, اور بادشاہت جو ہے قدم قدم پر ان کی رہنمائی کی محتاج ہوتی ہے. پر اسی طریقے سے جو سعودی بادشاہت ہے اس کو صحرائی جمہوریت بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ وہ اس طرح کی بادشاہت نہیں ہے جس طرح اجمی بادشاہتیں ہوتی ہیں. تو وہاں وہ قبائلی علاقوں سے, قبائلی عمرہ سے وہ سٹرنگتھ حاصل کرتی ہے, اور بادشاہ جو ہے اس تک عوام کی رسائی ہوتی ہے, وہ عوام کی بات سنتا ہے اور عوام سے ملتا ہے اور عوام کی بہبود کے منصوبے بناتا ہے. جو پر کیپیٹا انکم ہے سعودی عرب کی وہ $55,000 جو ہے اس کے قریب ہے, اور اب عوام جو ہے کافی مطمئن ہے اپنی بادشاہت سے. چلیں ٹھیک ہے, اب وقت ہمارا اس سیگمنٹ کا ختم ہو چکا. اب مشیر خارجہ کی سٹیٹمنٹ بھی تھی قطر اور سعودی. مشیر خارجہ نے تو یہ کہا ہے نا قطر اور سعودی عرب کے معاملے میں غیر جانبدار ہم ایک کوشش کریں گے مصالحت کی. جنرل راحیل شریف صاحب کا جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی, ان کا وہ ذاتی حیثیت میں گئے, سرکاری حیثیت میں وہاں نہیں گئے, درست ہے, اور ہم غیر جانبدار رہیں گے, یہی ہماری پالیسی. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ ذاتی حیثیت بھی ہو تو سرکاری حیثیت بن جاتی ہے. پاکستان اس الائنس کا حصہ ہے اور پاکستانی جرنیل اس کی سربراہی کر رہے ہیں. تو ہم جتنا بھی غیر جانبدار ہوں, ہم غیر جانبدار ہو کر بھی غیر جانبدار ہیں. ٹھیک ہے, یہ ایک ہمیں تھوڑا سا کنفیوژن ایسا ہے جو ہم خود بھی مبتلا کر کے اس پہ خوش ہوتے ہیں. ابھی تو ایک یہ خبر آئی نا کہ ایران کا ایک ڈرون طیارہ جو ہے پنجگور میں مار کرایا گیا ہے, سرحد کے اندر آ گیا. یہ خبر تو بڑی مصدقہ بتائی جا رہی تھی. واشنگٹن پوسٹ میں نے اسے دیکھا, لیکن سرکاری ذرائع سے ابھی تک سرکاری ذرائع نے اس کی تصدیق نہیں کی. تو یہ جاسوس طیارہ تھا, تو یہ بھی ایک ان آرمڈ بڑی ایک دائر ہے, ڈرون ان آرمڈ ہوتا ہے لیکن جاسوس طیارہ تھا. اور یہ بھی کوئی نہیں, ڈرون ان آرمڈ ضروری نہیں ہو, ڈرون آرمڈ بھی ہو سکتا ہے. چلیے یہ آپ معلوم کر لیں گے. نہیں صحیح بتا رہا ہوں, اگر آپ کی بات درست ہے. ٹھیک بات ہے. یہ بہرحال جاسوس طیارہ جو ہے تو عام نہیں ہوگا میرا خیال ہے. تو بہرحال جو بھی ہے یہ ایک خبر بڑی ایک توجہ طلب ہے, اور ایران کی حکومت کو بھی اس کی وضاحت کرنی چاہیے اور پاکستانی حکومت. اچھا جی, اب JIT کا معاملہ جو ہے وہ پرسوں تو رحمان ملک صاحب یعنی 23 کو پیش ہو رہے ہیں, 24 کو کیپٹن صفدر پیش ہوں گے. وجہ یہ کہ انہوں نے اس ہفتے درخواست دی تھی کہ میں نے عمرے کے لیے جانا ہے, تو پیشی تھوڑی آگے کر دیں, تو انہوں نے مسترد کر دی درخواست. پتہ نہیں اب عمرے پہ چلے گئے ہیں, کیونکہ باقی تو خاندان کے لوگ ان کی عمرے پہ موجود ہیں, اس توقع کے ساتھ کہ پیشی آگے ہو جائے گی. تو اگر تو چلے گئے ہیں تو پھر اور بات ہے, اور اگر نہیں گئے تو پھر ظاہر ہے کہ اور شاہم صاحب کل پیشی ان کی ہوگی JIT کے سامنے. JIT نے اپنی تیسری جو رپورٹ ہے کارکردگی وہ پیش کرنی ہے سپریم کورٹ میں 7 تاریخ کو, 7 جولائی کو ان کی ڈیڈ لائن ختم ہو رہی. لیکن اب سوال یہ ہے رپورٹ کے بعد ہوگا کیا اس کے بعد فوری فیصلہ آ جائے گا, اور یا پھر فریقین کو موقف پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا؟ پہلی بات سے سن لیجئے, مختلف قانونی ماہرین سے گفتگو اس پہ ہوتی رہتی ہے. یہ ایک رپورٹ ہوگی, ایک
وہ رپورٹ پیش کریں گے, جو شواہد اکٹھے کر سکے ہیں وہ جائیں گے, اور سپریم کورٹ پھر فریقین کو بحث کے لیے اس پر طلب کرے گی. یہی 3 رکنی بینچ نہیں, یہی 3 رکنی بینچ کرے گا, اور لیکن اگر چیف جسٹس چاہیں تو کوئی دوسرا بینچ بھی مقرر کر سکتے ہیں. لیکن نظر یہ آتا ہے پھر جب بحث ہوگی اس کے بعد یہ بینچ فیصلہ کرے گا کہ اس کو خود کوئی فیصلہ کرنا ہے یا جو متعلقہ ادارے ہیں, الیکشن کمیشن ہے, احتساب عدالت ہے, اگر کوئی ایسے شواہد موجود ہیں جو منفی ہیں تو پھر معاملات ان کو بھیجے جا سکتے ہیں. اور کیونکہ دیکھیے, کیونکہ یہ انتہائی عدالت ہے, یہ اپیل کی عدالت ہے, یہ ابتدائی عدالت نہیں ہے, تو اگر اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اس کے لیے اپیل کی گنجائش پیدا کرنی چاہیے. لیکن میرا خیال ایک اس کا دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ انتہائی عدالت یہ سوچے کہ اس کو خود فیصلے نہیں کرنے بلکہ زیریں عدالتوں کو اور اداروں کو اگر کوئی الزامات ہیں تو منتقل کر دینے ہیں تاکہ وہاں باقاعدہ مقدمات چل سکیں اور پھر اپیل جو ہے وہ سپریم کورٹ میں زیر بحث آ سکے اور زیر سماعت ہو سکے. یعنی میں جس بات پہ پہلے بھی سوال کیا اور جو سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اس رپورٹ کے اوپر حتمی فیصلے کے لیے اگر اثر نو ایک کوئی بینچ بنا دیا جائے, یہ خارج سے امکان نہیں ہے. حتمی فیصلہ سپریم کورٹ کو نہیں کرنا ہوگا, کیونکہ اگر حتمی فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی تو پھر ایک اپیل کا حق اس پہ دینا پڑے گا آگے. تو یہ کل بھی آپ نے نقطہ اٹھایا تھا. اندازہ یہی ہے, اور مختلف قانونی اور آئینی ماہرین یہ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ اگر سمجھے کہ کوئی شواہد ایسے ہیں ان کے خلاف ہیں, وزیر اعظم کی فیملی کے کسی فرد کے خلاف ہیں یا وزیر اعظم کے بارے میں ہے, تو وہ پھر احتساب عدالت میں یا الیکشن کمیشن کو یہ معاملہ بھیج سکتی ہے متعلقہ اداروں کے پاس خود فیصلہ کرنے کی بجائے. ٹھیک ناظرین, یہاں پروگرام میں وقت آن پہنچا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم جے آئی ٹی کی جو فائنل رپورٹ ہے وہ کل تیسری پیشی ان کی ہوگی اور رپورٹ پیش کریں گے, اور 7 جولائی کو ڈیڈ لائن ہے ختم ہونے کی, تو اس کے فیوچر کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ پھر کیا ہوگا. لیکن اس سے پہلے بھی کچھ ہو رہا ہے شامی صاحب, شاید اس کا تعلق اس سے ہو یا نہ ہو, لیکن یہ جو کل اسٹاک ایکسچینج میں ایک بھونچال آیا اور یعنی 1700 تقریباً پوائنٹ انڈیکس گر گیا, 100 انڈیکس, اور 296 ارب روپے لوگوں کے ڈوب گئے. یہ اچانک یا سیاسی کوئی غیر یقینی کی صورتحال ہے؟ جب بھی کوئی ایسا اقدام ہوگا جس سے غیر یقینی صورتحال پیدا ہو تو اس کا یہ نقصان ہوگا اور معیشت کو دھچکا پہنچے گا. اسی لیے جو ہماری عدالتیں ہیں اور اس لیے ہمارے جو ادارے ہیں ان کو بڑا سنبھل کے بات کرنی چاہیے اور قدم اٹھانے چاہیے. جب وہ کوئی اس طرح کے اقدام کرتے ہیں کہ جس سے ایک جھٹکا لگے تو اس سے نقصان ہوتا ہے, اس سے گریز ہونا چاہیے. اور جو بھی کاروائی ہونی ہے تحقیق و تفتیش کی, اور پھر وہ آرام سے ہو, اطمینان سے ہو, ایک ایسا لگے کہ بس کوئی روٹین معاملہ چل رہا ہے. کہا ہے نا کہ وہ یعنی وہ کہ آہستہ لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام, آفاق کی اس کارگاہ ہے شیشہ گری کا. شیشہ گری. ٹھیک. آج محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کی سالگرہ اگر زندہ ہوتی ہیں, حیات ہوتی ہیں, تو آج 64ویں اپنی سالگرہ منا رہی ہوتی ہیں. 21 جون 1953 کو کراچی میں پیدا ہوئی اور عالم اسلام کی پہلی وزیر اعظم بنی. محترمہ بے نظیر بھٹو ایک بے نظیر شخصیت تھی. شاہم صاحب, آپ کی ملاقاتیں یقیناً رہی ہوں گی ان کے ساتھ؟ ملاقاتیں رہیں اور بڑی ان سے بے تکلفی سے تبادلہ خیال ہوتا رہا, اور وہ ان سے بات کر کے مزہ آتا تھا. ان کی معاملات پر نظر ہوتی تھی, اور یعنی دیکھیے عالم اسلام کی وہ پہلی خاتون وزیر اعظم تھی, اور پھر یہ ہے کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ, اس کی سالمیت کے ساتھ, کشمیر کی آزادی کے ساتھ ان کی جو کمٹمنٹ تھی وہ شک و شبہ سے بالاتر تھی. ان پہ الزامات بھی چلے, مقدمات بھی قائم ہوئے, لیکن آج ہم ان کو جو یاد کرتے ہیں تو ان کے انہیں اپنے باپ کے ذوالفقار بھٹو صاحب کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بڑی کم عمری میں اپنی والدہ کے ساتھ مل کر پہلے اور پھر خود اپنی پارٹی کو سنبھالا, اور
عوام نے ان کو منتخب کیا اور بالخصوص جب کئی انکل چھوڑ گئے اور کئی انکل ان کے چھوڑ گئے اور لیکن وہ اپنے راستے پر چلتی رہیں. چاروں صوبوں کی زنجیر ان کو کہا جاتا بے تھا. نظیر وہ ایک حقیقت یہ ہے کہ ایک وفاق کی علامت تھی اور ان کی شخصیت ہم کو باندھتی تھی آپس میں. اتحاد کی علامت تھی, یکجہتی کی علامت تھی اور جمہوریت کی علامت تھی. اللہ تعالیٰ انہوں نے جان دی. جب شہادت جو ہے, شہید کو تو کہتے ہیں انہی کپڑوں میں دفنا دیا جاتا ہے, شہید کا تو حساب کتاب بھی نہیں ہوگا. تو ان کا معاملہ اب اللہ کے سپرد ہوا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے. یاد ہے کہ ہمارے مشاہد حسین سید صاحب کے والد کرنل امجد حسین, ان کی یاد میں بھی میں چاہ رہا ہوں کچھ آپ. کرنل امجد حسین صاحب فوت ہوئے, آج ان کا جنازہ تھا. اور کرنل امجد حسین جو ہیں 97 سال کی انہوں نے عمر پائی. کچھ عرصے سے وہ چل پھر نہیں سک رہے تھے, لیکن ان کا حافظہ بلاغت تھا. اور ان کو حمید نظامی مرحوم کے کلاس فیلو تھے اور بہت قریبی دوست, اور پھر علامہ اقبال کی مجلس میں بیٹھنے والے. 1940 میں جو قرارداد لاہور منظور ہوئی اس اجلاس میں شریک ہوئے. مسلم سٹوڈنٹس کی فیڈریشن کی بنیاد رکھنے والوں میں تھے اور حمید نظامی کے ساتھ مل کر, اور ایک بڑی ایک دل آویز شخصیت تھے. اب دلچسپ بات یہ تھی کہ خود تو وہ ان کا تو ایک اہل سنت سے تعلق تھا. ان کی جو شادی تھی وہ فقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والوں میں ہوئی. تو ان کے آج علماء جو تھے شیعہ اور سنی سب وہاں موجود تھے, لیکن جو امامت تھی وہ سنی ایک عالم دین ہے انہوں نے کرائی. اور ان کے بچے جو ہیں وہ بھی وسیع المشرب ہیں, سنی ان کو اپنا سمجھتے ہیں, شیعہ بھی ان کو اپنا سمجھتے ہیں. اور سید مشاہد حسین صاحب, سید مواحد حسین صاحب, مجاہد حسین صاحب, دیکھیں وہ جو سارے ایک اپنی دانش کی ایک اپنی ایک تصویر ہے, اپنا رکھ رکھاؤ مشرقی آداب کی اور پاکستان کی محبت میں گندے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ امجد حسین صاحب کی مغفرت کرے. لیکن پروگرام وقت اب یہاں پر ختم ہو گیا. ناظرین آپ سے ہمیں لینی ہے اس وقت اجازت, ملاقات ہوگی کل, تب تک کے لیے اللہ حافظ.